آج اس مجلس کی پہلی حدیث اور کتاب البیوع کی چوتھی حدیث ہے، جس کا عنوان ہے بری کمائی، یعنی وہ چیزیں جن کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے اور جو قیمت اس کے عوض لی جا رہی ہے وہ حرام کمائی میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، متفق علیہ۔ یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار اور فاحشہ عورت کی اجرت و کمائی اور کاہن کی شیرینی سے منع فرمایا ہے۔ کاہن کی شیرینی کے بجائے اگر ترجمہ کی جائے کاہن کا نذرانہ، جو اس کی کہانت کے عوض دیا جاتا ہے، تو شاید ترجمہ بہتر ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے ذریعے حاصل کی گئی جو قیمت ہے، جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے، جو چیز حاصل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ گویا ان چیزوں کا بطور کسب کے استعمال کرنا یا بطور تجارت کے اس میں لگنا یہ ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل کی طرف آتے ہیں، پہلے الفاظ کی طرف۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ نہا عن ثمن الکلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کتے کی قیمت۔ یہاں پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے رسول نے ثمن کا استعمال کیا ہے۔ عربی میں ثمن اور قیمت کے اندر فرق ہے۔ ثمن اس چیز کو کہتے ہیں جو عوض میں حاصل کی جاتی ہے، جو حاصل کر لی گئی، کیا ہے وہ ثمن ہے۔ اور قیمت یعنی جو اس کی قیمت لگے، جو بتائی جائے وہ اس کی قیمت ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے عوض میں حاصل۔ مثال تو ایک چیز کی قیمت 100 ہوا کرتی ہے، لیکن اس کو لیتا ہے کتنے عوض میں؟ وہ 90 اور 80 کے اندر گویا یہ اس کی ثمن ہوئی۔ ثمن جو ہے وہ پیسے کی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ثمن کسی اور بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ایک غلہ دوسرے غلے کے لیے قیمت جو تبادل ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ثمن کتے کی قیمت یعنی وہ قیمت، وہ مبلغ، وہ عوض جو کتا بیچ کر حاصل کی جائے، جو کتا بیچ کر کے حاصل کی جائے۔ بظاہر اس میں آپ نے کتا کہا ہے، ہمارے یہاں کتا کس کو کہتے ہیں یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کتا کیا چیز ہے۔ اس حدیث میں گویا ہر قسم کے کتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کتے کو اس میں خاص نہیں کیا ہے، گویا اس حکم میں ہر قسم کا کتا داخل ہے، خواہ شکاری کتا ہے، خواہ نگرانی کے لیے کتا ہے، خواہ وہ کتا جو جاسوسی کے لیے ہے یا کسی مقصد کے لیے ہے، اگر وہ کتا ہے تو سارے کتے اس میں داخل ہیں۔ اس کے اندر کچھ مستثنیات اور اختلافات ہیں، ہم اس کو آگے فوائد کے اندر ذکر کریں گے، لیکن عن ثمن الکلب گویا کہ ہر قسم کا کتے کی قیمت۔ دوسری چیز ہے مہر البغی۔ بغی کہتے ہیں اس عورت کو جو زنا کراتی ہے اور اس کے عوض پیسہ حاصل کرتی، کچھ لیتی ہے، اس کی اجرت لیتی ہے۔ اب اجرت چاہے کپڑے کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، پیسے کی کسی بھی شکل میں ہے۔ تو مہر البغی، مہر اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو عمل ہے یعنی میاں مرد عورت کے اتصال کا، اس کے لیے شریعت نے مہر کو مقرر کیا ہے۔ تو صورت گویا اس کی وہی ہے، ورنہ اسے حقیقی طور پر مہر نہیں کہیں گے، اسی لیے ترجمے میں اسے اجرت اور کمائی کہا گیا ہے۔
اسے اجرت اور کمائی کہا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمن البغی یعنی زناکار عورت جو ہوتی ہے، فاحشہ عورت جو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت سے بھی منع فرمایا ہے۔ تیسری اس حدیث میں جو تیسری چیز ممنوع ہے وہ حلوان الکاہن۔ حلوان جمع ہے حلو سے، جس کے معنی ہوتا ہے میٹھے کے اور شیرینی، وہ چیز گویا جو بلا مشقت کے حاصل ہو، بغیر قد و کاوش کے حاصل ہو، تو اسے حلوان کہتے ہیں، کیونکہ اس کے حاصل میں محنت نہیں لگتی، اس لیے اس کا نام حلوان کہا گیا ہے۔ مراد یہاں پر وہ چیز جسے ہمارے اور آپ کے ہاں نذرانہ کہہ لیا جائے یا کوئی اور چیز کہہ لیا جائے، جو کسی کو دیا کرتے ہیں۔ کاہن جو ہے، کہانت سے ہے، وہ شخص ہے جو غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، مستقبل کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو گمشدہ چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل بہت عام ہے، کوئی چیز گم ہو گئی تو لوگ کسی پیر کے پاس جائیں گے، کوئی مزار پر جائیں گے اور وہاں جو ہے ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی وہ چیز وہاں ہے، غائب ہے، اس طریقے سے۔ تو جو چیز گمشدہ چیز کو جو بتانا ہے وہ بھی اسی کہانت کے اندر داخل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوان الکاہن یعنی کاہن کو جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے اس عمل کے عوض جو پیسہ دیا جاتا ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ تین چیزوں کی اس حدیث کے اندر ممانعت ہے۔ اب ہر وہ چیز جو اس کے مشابہ ہوگی اس پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم نے فائدے کے اندر رکھا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ پہلا فائدہ ہے کہ کتے کی تجارت ناجائز اور اس کے عوض لی گئی قیمت حرام ہے۔ کتے کی تجارت ناجائز اور اس کے عوض لی گئی قیمت حرام ہے۔ اس حکم میں ہر کتا داخل ہے، خواہ اس کا رکھنا جائز ہو یا ناجائز ہو، اس لیے کہ بعض کتے ہیں ان کا رکھنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، جیسے الا کلب صید او ماشیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء کیا ہے۔ وہ کتا جو شکار کے لیے ہے، وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے، وہ کتا جو ہر گھر کی حفاظت کے لیے ہو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استثناء کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہو جائے اس کے لیے تو کتا رکھنا جائز ہے، ورنہ کتا رکھنا جائز نہیں، بلکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کتا رکھے گا روزانہ اس کے اجر سے ایک قنطار جو ہے وہ اجر کم ہوگا۔ تو اس میں ہر کتا داخل ہے، جو کتا ہر کتا داخل ہے، خواہ اس کا رکھنا جائز ہو یا ناجائز ہو، جیسے شکاری کتا، جاسوسی کا کتا یا نابینا کی رہنمائی کرنے والا کتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی بھی کتے کو مستثنا نہیں کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کتے کے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے؟ مہر البغی کا اور حلوان الکاہن کا۔ تو جس طریقے سے مہر البغی جو ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں، چاہے زبردستی کی ہو، نظامندی کی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، مجبوری کی ہو، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کتے کی بھی کوئی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے حلوان الکاہن کے ساتھ آپ نے بیان کیا، تو یہ چیزیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہیں، لہذا وہ کتے کی قیمت بھی اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ جمہور کا مسلک یہی ہے، جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ کتے کی قیمت کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس شکاری کتا ہے، ہاں جس کے پاس جانوروں کا کتا ہے، اگر اسے ضرورت نہیں ہے، اگر اسے ضرورت نہیں ہے تو یا تو چھوڑ دے یا تو کسی ضرورت مند کو دے دے، لیکن بیچے نہیں۔ یہ جمہور کا مسلک ہے۔ اور بعض حدیثوں کے اندر چونکہ یہ آیا ہوا ہے الا کلب صید، جیسے سنن نسائی کے اندر ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ یہ دو تین حدیث کے بعد یہ حدیث آئے گی تو وہاں پر میں یہ موضوع چھیڑوں گا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہر قسم کا کتا بیچنا جائز ہے۔ اس میں علماء کے تین قول ہیں۔
البتہ کھاٹ کھانے والا کتا اس سے مستثنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کا مسلک یہی ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکاری کتے کی اجازت دی ہے تو گویا اصل یہ ہے کہ وہ بیچا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کتے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے تو اس کے کا بیچنا بھی جائز ہوگا، اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا۔ جس طرح گدھا اور خچر ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے لیکن چونکہ اس سے مستفید ہونا جائز ہے لہذا اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ دیکھیے اس سلسلے میں بات واضح کر دیں کہ ظاہری نص کی بنیاد پر تو جمہور کا مسئلہ قوی لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر قیاس اور لوگوں کی حاجت کو سامنے رکھا جائے، قیاس کو اور لوگوں کی حاجت کو سامنے رکھا جائے تو دوسرا مسئلہ بہتر لگتا ہے۔ خاص طور پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کلب صیدن کی جو روایت سنن نسائی وغیرہ میں ہے جسے علماء نے ضعیف، علامہ البانی سے صحیح قرار دیا ہے، اور اس لیے کہ بسا اوقات اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلتا، اور جب کام نہیں چلتا ہو تو گویا ایسی ضروری چیز کی خرید و فروخت بھی جائز ہونی چاہیے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ دلیل کے لحاظ سے وہی زیادہ قوی لگتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ زناکاری کا پیشہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے، لہذا اس کے لیے مکان کرائے پر دینا، ہوٹل میں کمرہ کرائے پر دینا، اس کے لیے سہولیات مہیا کرنا سب حرام اور ناجائز ہے۔ کسی بھی قسم کا تعاون اس میں جائز نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس پر غور کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اسے کوئی شخص ایک نہ پیسہ دیتا ہے کہ فلاں لڑکی کو ہمارے پاس لے آؤ یا فلاں جگہ پہنچا دو، حالانکہ وہ کچھ بھی زنا کے کام میں شریک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ کام کرنا ناجائز ہوگا اور اس کے عوض لیا گیا یہ کرایہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا ہے کہ تم مجھے فلاں اڈے پر پہنچا دو، اور اسے معلوم ہے کہ یہ اڈا کس لیے ہے، اسی کام کا ہے، وہاں پر جا کر کے یہ شخص یہی کام کرے گا، تو اس کا بھی اس کے لے کر کے جانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ اس کے عوض جو مزدوری حاصل کی جائے، کرایہ حاصل کیا جائے گا، وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ چوتھا فائدہ، کسی بھی عورت کو اگر پیسہ دے کر کے اسے تیار کیا جائے، یا کوئی عورت کسی کو خود پیسہ دے کر کے اسے اپنے لیے تیار کرے اور زور دے، تو اس سے زنا کی قباحت میں کمی واقع نہیں ہوگی، الا یہ کہ مار دینے کا خطرہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر جسے اضطرار کی صورت کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو کسی بھی حالت میں یہ کام جائز نہیں ہوگا، اس سے اس کی قباحت کی کمی نہیں آئے گی، چاہے پیسے دے کر کے یہ کام کیا جائے فریقین کی طرف سے، یا بغیر پیسے کے یہ کام کیا جائے، رضا مندی سے یہ کام کیا جائے، بغیر رضا مندی سے یہ کام کیا جائے، کسی کی ضد پر کیا جائے، بغیر ضد کیا جائے، تمام صورتیں ناجائز اور حرام کی ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ مستقبل کی خبر دیتے ہیں یا گمشدہ چیزوں کے بارے میں بتلاتے ہیں، انہیں جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے یا اس پر راضی ہونا، یہ بھی حرام، اور بلکہ راضی ہونا تو کفر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بڑی واضح ہے، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی دوسری حدیث اور کتاب البیوع کی 5ویں حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہ کان یسیر علی جمل لہ قد اعیا فاراد ان یسیبہ، سیبہ یسیب مانے چھوڑ دینا،
فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه يعني رسول فرمایا بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملاله إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني يعني مجھے نقد دیا ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک اونٹ پر چل رہے تھے، یسیر علی جمل لہو قد اعیا، جو تھک گیا تھا۔ اعیا کے معنی ہوتا ہے چلتے چلتے اونٹ کا تھک جانا۔ اپنے ایک درمادہ تھکے مادے اونٹ پر سفر کر رہے تھے، اور یہ ایک سفر سے واپسی کا واقعہ ہے۔ اب وہ سفر کون تھا اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، تو لیکن ہمیں سفر سے مطلب نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو چیز خریدی تھی اس کے عوض اس کا کیا حکم ہے، وہ چیز ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو ایک تھکے درمادہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے، انہوں نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ارادہ یسیبہ، یسیب یعنی اسے چھوڑ دینا، جائے جنگل میں جہاں چاہے رہے، اپنا کھائے اور پیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ وہ جانتے ہیں اونٹ ہر حالت میں قیمتی ہے، اگر سب لوگ ساتھ ہوتے یا وقت ہوتا یا مدینہ منورہ میں ہوتے، کسی کام میں اسے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، لیکن اب باہر ہے، سفر کے اندر ہیں، اگر اس پر چلتے ہیں تو وہ انہیں جگہ منزل تک پہنچا نہیں پا رہا ہے، اور اگر اسے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کوئی دوسرا حل بھی نہیں ہے، اس لیے ایسے موقع پر اسے چھوڑ دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ ملے، آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اور اونٹ کو مارا۔ یعنی پہلے دوسری حدیث میں تفصیل ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ اے جابر کیا ہے، تو ہم نے ایسے بتایا، تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اور اونٹ کو مارا، تو وہ ایسی تیز روی سے چلنے لگا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تیز رفتاری سے نہیں چلا تھا۔ یعنی اس کی رفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مارنے کی وجہ سے ایک اعجازی کیفیت کی ہو گئی اور بڑی تیز چلنے لگا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا کہ یہ اونٹ اتنا اچھی طریقے سے چل رہا ہے، اب ظاہر بات ہے جابر کو اس کے بارے میں لالچ بھی ہوئی ہوگی، خصوصاً اس لیے کہ اللہ کے رسول کے دعا کے اثر سے اس میں یہ تیزی آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ اونٹ ایک اقیہ چاندی کے عوض بیچ دو، مجھے یہ اونٹ بیچ دو ایک اقیہ چاندی کے عوض، فروخت کر دو۔ میں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو رد کرتے ہوئے نہیں، پہلے سمجھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا، عام طور پر آدمی کسی سے مذاق کرتے ہوئے سنجیدگی سے دل بہلانے کے لیے کہتا تھا مجھے یہ بیچ دو، تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ لیکن پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اونٹ بیچ دو، ایک اقیہ میں بیچ دو۔ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً اب اس کو خریدنا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے آپ کو بیچ دیا، لیکن ایک شرط لگائی۔ یہ وجہ ہے اصل میں اس حدیث کے اس باب میں ذکر کرنے کی، اسی لیے اس حدیث کا عنوان ہے کہ بیچتے ہوئے سامان سے فائدہ اٹھانے کی شرط لگانا، یہ عنوان ہم نے رکھا ہے، بیچتے ہوئے کسی بھی سامان سے فائدہ اٹھانے کی شرط لگانا، اور یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے کیا حکم ملتا ہے اس کا وہ بیان کرنا اصل مقصد ہے۔ اور شرط یہ طے کی کہ اپنے گھر والوں تک سوار ہو کر کے جاؤں گا، یعنی میں یہ اونٹ بیچ تو دے رہا ہوں آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی آپ کو واپس دے نہیں سکتا، میں اس پر گھر تک سواری کروں گا، جب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا تو آپ کو میں دے دوں گا۔ بس جو ہی مدینہ منورہ پہنچا تو میں وہ اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اس لیے کہ وہ اونٹ ہمارا نہیں، کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے اس کی نقد قیمت مجھے ادا فرما دی، یعنی اونٹ کی نقد قیمت ادا فرما دی، پھر میں رقم وصول کر کے واپس آ گیا۔
آپ نے میرے پیچھے اونٹ بھیج دیا اور فرمایا، حالانکہ درمیان میں یہاں اونٹ لکھنا نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے بھیجا، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اونٹ بھی بھیج دیا ہو۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے اونٹ کی قیمت کم کی تاکہ تیرا اونٹ لے لوں؟ یعنی ظاہر بات ہے اونٹ کی جو ہم نے قیمت تمہارے ایک اقیہ رکھی ہے، ایک اقیہ کتنا ہے اس کی تشریح آ رہی ہے، یہ اونٹ کی قیمت سے اصل جو قیمت ہے اس سے کم ہے، لیکن کیا تم سمجھتے تھے کہ اب چونکہ میری وجہ سے وہ تیز چلنے لگا تھا تو تم اس لحاظ میں مجھے دے دیے ہو؟ ماکستو کا الفاظ ہے، اس میں کیا ہے؟ قیمت کو کم کرانا، قیمت کو کم کرانا زور دے کر کے، جیسے مول بھاؤ ہمارے یہاں ہے، بسا اوقات کچھ لوگ ہیں اس طریقے سے مول بھاؤ کرتے ہیں کہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے، بغیر آپ سے اس سامان کو لیے چھوڑیں گے نہیں اور قیمت بھی پوری نہیں دیں گے۔ تو ایسا کہ آپ نے نہیں کیا تھا، آپ نے صرف 2 بار سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تیرا خیال یہ تھا، تم نے یہ سمجھا کہ میں اونٹ کی قیمت کم کی تاکہ تیرا اونٹ لے لوں؟ اپنا اونٹ لے لو اور رقم بھی اپنے پاس رکھو، یہ تیرے لیے ہے، رقم بھی اپنے پاس رکھو، یہ تیرے لیے ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور یہ سیاق مسلم میں ہے، یعنی اصل حدیث اور اصل قصہ بخاری اور مسلم میں تو ہے، لیکن اس ترتیب سے جو ہم نے بیان کیا ہے یہ الفاظ کس کے ہیں؟ صحیح مسلم کے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعض الفاظ جو مشکل ہو سکتے ہیں اور اس سے فائدے کیا ملتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے اقیہ۔ اقیہ 40 درہم کا ایک اقیہ ہوا کرتا ہے، 40 درہم کا ایک اقیہ ہوا کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے اونٹ کی قیمت سے یہ اس وقت شاید مناسب ہو یا کچھ کم رہی ہو۔ دوسرے الفاظ یہ ہے کم کرایا، یہ ماکستک، اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ ماکسا کے معنی ہوتا ہے مول بھاؤ کرنا، اس میں کم کرانا۔ اس حدیث سے جو ہمیں اور آپ کو فائدے ملتے ہیں ساتھیوں، یہ حدیث تو اپنے اندر اگر پوری حدیث رکھی جائے تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن جتنا حافظ نے رکھا ہے اس سے ہم چند فائدے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، کہ وقت ضرورت اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہا کرتے تھے سفر میں۔ کیوں؟ تاکہ معلوم یہ ہو سکے، اگر آپ نے تو کسی کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ کسی کا سامان کہیں چھوٹ سکتا ہے، کوئی آدمی اسے بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو وقت ضرورت اس کی مدد ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات آپ ایسا کیا کرتے تھے کہ سامان کے پیچھے رہ جایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے تنبیہ کے لیے جانور کو مارنا جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا تھا، تو جانور کو مارنا جائز ہے، لیکن ایسی مار نہیں ماری جائے گی کہ اس کا کچھ فائدہ نہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہ ہو تو ایسی مار نہیں ماری جائے گی۔ اگر کوئی فائدہ ہے، یہ نہیں کہ ہاں اب ہمارے کام نہیں آ رہا ہے تو اپنا سارا غصہ اسے اتار کر اس کے اوپر اتار کر کے اسے مار کر کے پھینک دیا جائے، اس کی ہڈی وغیرہ توڑ دی جائے، ایسے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی فائدہ ہے تو اسے ہلکی مار ماری جا سکتی ہے، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں 2 شرطیں لگائی ہیں، 2 شرط سے کسی بھی جانور کو مارنا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ضرب مبرح، یعنی بہت زور کی، ایسا نہ مارا جائے کہ اس سے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچے، کوئی اس کا عضو ٹوٹ جائے، ہے نا، اس لیے کہ ہمارا مقصد اس سے تنبیہ کرنا ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ وہ مار جو ہے اس جانور کے طاقت کے مناسب ہو، یہ نہیں کہ جیسی مار بھینسے کو ماری جاتی ویسے بکری کو ماری جانے لگے، ویسے مرغی کو مارا جانے لگے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے ساتھیوں، اس پر ہمارے یہاں خصوصاً دیہات میں رہنے والے لوگ اس پر توجہ نہیں دیکھتے۔ میں بھی دیہاتی ہوں، میں دیکھتا تھا کہ جانوروں کی کس طریقے سے ایسی لوگ پٹائی کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
جو کچھ تم جانوروں کے ساتھ جو برتاؤ کیا کرتے ہو، ان کے اوپر جو ظلم کرتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی معاف کر دے تو گویا کہ تمہارے بہت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ وقت حاجت جانور کو مارنا جائز ہے۔ تیسرا فائدہ، جو جانور انسان کے کام کا نہ ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو تو اسے آزاد چھوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَيِّبَهُ، ہم نے سوچا کہ اسے کیا کر دوں، چھوڑ دوں، ہے نا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جس جانور کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں اس کے کھانے اور پینے، اپنے کھانے پینے کا سامان وہ ڈھونڈ سکتا ہے، اس کا انتظام کر سکتا ہے، اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث یا وہ قصہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندھ رکھا تھا، اسے کھانا نہیں دیا اور نہ چھوڑ دیا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر کے زمین سے وہ اپنی روزی حاصل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جانور ہمارے کام کا نہ ہو اور وہ اس کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا جانور اس کو کھا جائے، جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، ہم اس کو جنگل میں چھوڑ دیں اسے وہ لوگ کھا جائیں، نہیں۔ تو اگر نہ ہو اس سے فائدہ اٹھانا تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ اونٹ ہے وہ اپنا فائدہ حتیٰ کہ درختوں سے بھی کھا سکتا ہے اور زمین سے بھی وہ روزی حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ایک معمولی ضرب سے اس اونٹ کو ایسی قوت مل گئی کہ گویا وہ قوت اس کے پاس تھی ہی نہیں، اس کی تھکان ساری کی ساری دور ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کے مار کا اثر گویا معجزہ تھا۔ چوتھا فائدہ، مول بھاؤ کے موقع پر قیمت کم کرائی جا سکتی ہے، مول بھاؤ کر کے قیمت کم کرائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سودا بیچنے والے کو اس سے ضرر لاحق ہو، سودا بیچنے والے کو اس سے تکلیف ہو۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کسی کے پاس پہنچ گئے تو اس قدر بھیڑ جاتے ہیں کم کرانے کے لیے کہ وہ بیچارہ شرماتے ہوئے یا کسی مجبوری سے یا ان سے متاثر ہو کر کے وہ کم سے کم کی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے کے اوپر جو بیچتا ہے پھر بھی نرمی سے کام لیتا ہے۔ بعض لوگ اڑ گئے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، نہیں بھائی مجھے نہیں دینا ہے، آپ کو لینا ہے لیجیے، نہیں چلے جاؤ، جیسے ہوتا ہے۔ اور سمحن اذا اشترى، جب خریدتا ہے پھر بھی کیا ہے، وہ نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو مول بھاؤ کیا جا سکتا ہے، قیمت کم کرائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ان چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز، خرید و فروخت میں جائز شرط لگائی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس حدیث کے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ انسان خرید و فروخت کے موقع پر جائز شرط ہے تو ناجائز شرط نہیں، جیسے وہ آگے آئے گا، جائز شرط لگائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر بیچا اور اس میں کچھ دن رہنے کی شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے آپ ایک گھر لے لیجئے لیکن میں اس میں 1 مہینہ 2 مہینہ ضرور رہوں گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ مدت متعین ہو ورنہ باہم اختلاف ہو جائے گا، باہم اختلاف ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی چیز انسان بیچے، اپنی گاڑی آپ نے بیچا تو یہ شرط لگا لے کہ ٹھیک ہے میں گاڑی بیچ رہا ہوں لیکن 1 ہفتے ابھی میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، 1 مہینہ اسے میں اپنے پاس رکھوں گا، یا میری نوکری جو ہے ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 6 مہینہ باقی ہے، میں تب تک اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مثال طور پر کوئی زمین لے رہا ہے، کہے ٹھیک ہے میں اس کو اتنے میں لیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس میں اتنے پودے لگا دیں، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو شرط لگائی جا سکتی ہے اگر اس میں کوئی ایسی شرط جو شریعت کے مخالف نہیں ہے تو۔
اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. جمہور علماء کے نزدیک شرط جائز نہیں، اس لیے کہ ایک حدیث ضعیف وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن شرط و بیع، نہا عن شرط و بیع، لیکن جو ہے حدیث ان الفاظ میں صحیح نہیں ہے. آگے شاید آئے نہا عن بیع و شرطان، اس کی وضاحت آگے اس موقع پر ہم آپ سے کریں گے. تو جمہور علماء جن میں ائمہ ثلاثہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شرط جائز نہیں ہے. وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس حدیث میں خریدنا نہیں تھا، خریدنا نہیں تھا، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ کو فائدہ پہنچانا تھا. لیکن یہ جواب صحیح اس لیے نہیں ہے کہ بظاہر شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. وہ تو یہی تھا کہ ہاں خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں خود بھی آپ نے خریدنے کا ارادہ کیا ہو، لیکن آپ گھر آئے ہو یا راستے میں جب دیکھا کہ جابر بن عبداللہ کا دل اس کے میں لگا ہوا ہے اور اس کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. اسی طریقے سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الثنیا، یعنی بیچے تو اس میں سے کسی چیز کو مستثنا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. لیکن یہ دلیل بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ اسی حدیث کے آخر میں ہے الا ان یعلم، الا ان یعلم، الا یہ کہ جو شرط لگا رہا ہے، جس چیز کو مستثنا کر رہا ہے اس کا علم ہو. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو شرط لگائی جا رہی ہے، جس کا استثناء کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے. چوتھا فائدہ، قرض پر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. قرض پر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیز خرید تو لی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت نہیں ادا کی. قیمت کہاں ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد. تو گویا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. آج کی تیسری حدیث اور بلوغ المرام کے کتاب البیوع کی جو چھٹی حدیث ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے مروی ہے، جن کا ابھی ذکر ہوا. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے. اس کا عنوان جو ہے مدبر غلام کے بیچنے کا حکم. مدبر غلام کے بیچنے کا حکم. مدبر غلام کیا ہے ہم اس کی وضاحت ابھی کرتے ہیں آپ کے سامنے. تو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. فباعه متفق عليه. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اپنا غلام مدبر کر دیا تھا. اپنا غلام مدبر کر دیا تھا. اس غلام کے سوا اس کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا. کوئی اور مال نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلوایا اور اسے فروخت کر دیا. اس غلام کو بلوایا اور اسے فروخت کر دیا. اس حدیث کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار یقال له ابو مذکور. انصار میں سے، اس حدیث میں کہا منا یعنی من الانصار، ہم میں سے ایک شخص یعنی انصاریوں میں ایک شخص جس کو ابو مذکور کہا جاتا تھا. اعتق غلاما له یقال له یعقوب، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام یعقوب تھا. تو اپنے غلام کو آزاد کر دیا اس شرط پر کہ جب تک میں ہوں تم میرے ساتھ رہنا، میرے انتقال کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اس کے پاس کوئی اور کچھ مال نہیں تھا جو ورثہ کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی رہا ہو. تو فدعا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یشتریہ، آپ نے اسے بلایا اور کہا اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. فاشتراہ نعیم بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ نامی ایک صحابی نے اسے 800 درہم کے اندر خرید لیا. کتنے میں خریدا؟ 800 درہم کے اندر خرید لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو
اسے انہیں دے کر کے، جو یعنی نعیم بن عبداللہ نے خریدا تھا، اور وہ قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ورثہ کو دے دی۔ کن کے؟ جس نے غلام کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس میں چند کلمات ہیں، عموماً سارے کلمات واضح ہیں، صرف مدبر ہے۔ مدبر کس کو کہتے ہیں؟ مدبر وہ غلام ہے جس کی آزادی کو اس کا مالک اپنی موت سے معلق کر دے، یہ مدبر ہے۔ اس لیے کہ دبر آپ جانتے ہیں کسی چیز کا آخری، دونوں معنی میں آتا ہے، کسی چیز کا آخر یا کسی چیز کے بعد۔ دوبارہ کل صلاتن، ہر نماز کے بعد۔ دونوں کا معنی ہوتا ہے ہر نماز کے آخر میں یعنی تشہد کے اندر، یا ہر نماز کے بعد، اور دونوں معنی میں حدیث کے اندر یہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں اس طرف تو وقت زیادہ لگ جائے گا، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن دوبارہ صلات کے معنی کیا ہے؟ نماز کے آخر میں یا نماز کے بعد۔ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے آخر میں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ گویا اس کی وفات کے بعد۔ تو مدبر وہ غلام ہے کہ جسے مالک یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم ہماری زندگی بھر خدمت کرو، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو تم آزاد ہو۔ تو ایسے ہی ایک غلام کو ایک صحابی جو ابو مذکور جن کو کہا جاتا تھا، انصاری صحابی، انہوں نے کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور ان کے اوپر حقوق بھی ہیں اور ان کے بچوں کے لیے کچھ نہیں بچ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے بیچ دیا، اور وہ جو قیمت تھی ان کے ورثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس حدیث سے جو ہمیں فائدے مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو اور اس کے اوپر قرض ہے تو اس کے مدبر غلام کو بیچا جا سکتا ہے، اس کے مدبر غلام کو بیچا جا سکتا ہے۔ یہیں سے ہمیں اور آپ کو یہ فائدہ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال صدقہ کر دے اور کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہے، اس کے اوپر قرض ہے یا اس کے ورثہ محتاج ہیں، تو گویا حاکم کو، عالم کو، مفتی کو یہ وقت ہوگا، یہ اختیار ہوگا کہ اس صدقہ کو کینسل کر دے، اس صدقہ کو کینسل کر دے۔ تو علی کل حال شاید آگے ہم نے اگر لکھا ہو تو اس کا ذکر آگے کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو اور اس کے اوپر قرض ہے تو اس کے مدبر غلام کو بیچا جائے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس کا بیچنا مطلقاً جائز ہے، یعنی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو ہر حال بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک کی زندگی تک اس کی ملکیت میں ہے اور اپنی ملکیت میں تصرف کا اسے حق حاصل ہے۔ یعنی یہ حسن اخلاق کے خلاف ہوگا، وعدہ خلافی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ اس کا مالک ہے اسے بیچ سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، جس کے اوپر قرض ہے اور وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت اس وقت تک نافذ نہیں ہوگی۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ جس کے اوپر قرض ہے اور وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت اس وقت تک نافذ نہ ہوگی جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے گا، جب تک قرض ادا نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ قرض جو ہے مخلوق کا جو حق اس سے متعلق ہے وہ اولا ہے ادا کرنا۔ چوتھا فائدہ، جس کے ورثہ غریب اور محتاج ہوں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا پورا مال صدقہ کر دے، اپنا پورا مال صدقہ کر دے اور انہیں غریب اور محتاج چھوڑ دے، الا یہ کہ ان کی رضا مندی ہو، الا یہ کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بنانا چاہیں بنا لیں، سب کچھ وقف کر دیں، سب کچھ صدقہ کر دیں، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، ہم محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر نہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیچتے نہیں۔ پانچواں فائدہ، میت کے اوپر اگر قرض ہے اور ورثہ غریب ہیں تو اس کا قرض مقدم ہوگا، ورثہ کو نہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ورثہ کے لیے کیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ پانچواں فائدہ، نیلام کی بے جائز ہے۔ نیلام سمجھتے ہیں نا،
یعنی ایک چیز کو انسان عام لوگوں کے سامنے رکھے اور یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے کہ لا تبع علی بیع اخی، جیسا کہ اس کی وضاحت آئے گی، اپنے بھائی کے خرید فروخت پر سودا پر تم سودا نہ کرو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ ایک آدمی کوئی چیز دیکھے کہ اکیلے میں خرید رہا ہے یا دکاندار کے پاس خرید رہا ہے اور پھر جو ہے آدمی اس میں داخل ہو کہ ہاں میں خریدوں گا، یہ حکم وہاں پر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی چیز رکھتا ہے کہ ہاں بھائی کون اس کو کتنا دے گا، جو زیادہ دے، جو اچھی قیمت دے اس کو دے دیں گے، تو یہ چیز جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کئی بار ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، من یشتری ھذا الغلام۔ 7ویں اور 8ویں حدیث، 7ویں اور 8ویں حدیث کتاب البیوع کی، اور 5ویں اور 6ٹھی حدیث جو ہوگی وہ کتاب وہ جو ہے 7ویں اور 5ویں اور 6ٹھی حدیث ہوگی جو آج کے درس کی ہے۔ البتہ کتاب البیوع کی یہ 7ویں اور 8ویں حدیث چونکہ دونوں کا ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے اور ایک مسئلے پر دونوں دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ الہلالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه، یعنی ایک چوہا گھی میں گر کر کے مر گئی، ماتت مر گئی گھی میں گر کر کے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تو جواب میں آپ نے فرمایا اسے نکال کر پھینک دو اور اس کے ارد گرد کا گھی بھی باہر ڈال دو، اس کے ارد گرد کا گھی باہر ڈال دو اور بقیہ استعمال کر لو۔ القوہا وما حولہا، وہ اس کے چوہیا کو اور چوہیا کے ارد گرد جو گھی ہے اس کو نکال کر کے پھینک دو اور باقی کو استعمال کرو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی، مسند احمد اور امام نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، البتہ اس کے آخر میں اتنا اضافہ ہے کہ گھی جمع ہوا تھا فی سمن جامد، وہ چوہیا کس میں گری تھی؟ ایک جمے ہوئے منجمد گھی کے اندر گری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اسے اور اس کے ارد گرد جو ہے اسے نکال کر کے پھینک دو، پھر اس کو تم باقی کو استعمال کرو۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسی معنی میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فاذا كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه، اگر جب چوہیا گھی میں گر جائے، اگر گھی منجمد ہو یعنی جمع ہوا ہو تو اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو باہر پھینک دو، اور اگر گھی جمع ہوا نہیں ہے، سیال ہے عام حالت میں ہو، تو اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، بلکہ گویا کہ اسے اٹھا کر کے پھینک دو۔ تو گویا اس حدیث کے اندر، پہلی حدیث کے اندر ذرا دیکھیں، پہلی حدیث میں یہ ہے کہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ گھی جمع ہوا ہو یا کہ جمع ہوا نہ ہو، آپ نے عام حکم بیان فرمایا کہ اسے نکال کر کے پھینک دو اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے اور باقی کو تم کھاؤ۔ لیکن جیسا کہ مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر ہے کہ جمع ہوا منجمد گھی تھا، ابھی اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ اس پر علماء نے کلام کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ارد گرد اسی وقت پھینکا جا سکتا ہے جبکہ وہ منجمد ہو، جمع ہوا ہو، اور اگر جو ہے وہ سائل ہو تو ارد گرد سے پھینکنے کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے۔
تو یہ دو حدیثیں نقل کی ہیں. البتہ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے دوسری حدیث سے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اس دوسری حدیث کو غلط قرار دیا ہے. گویا کی اصل حدیث پہلی ہے، دوسری حدیث کسی راوی کے ضعف کی وجہ سے ایسا اس کے اندر وارد ہے. اس حدیث کے راوی جانتے ہیں حضرت ابو میمونہ ہے، جس سے متعلق الہلالیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر ان سے شادی کی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے لحاظ سے سب سے آخری بیوی حضرت ہیں جن کا انتقال سن 51 ہجری یا اس کے کچھ بعد ہوا ہے. دوسرے حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حافظ حدیث اور تمام مسلمانوں کے محبوب جن کو اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. معنی کلمات طرف آتے ہیں. دیکھیے پہلے معنی ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ القوہا وما حولہا. القوہا یعنی اس چوہے کو پھینکو اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کو پھینک دو. اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس کو پھینک دو. اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں کتنا پھینکا جائے، یہ ایک چیز متعہ ہے. اور یہ کیسے پھینکا جائے، اس کو کتنا پھینکا جائے. ظاہر بات ہے اس سلسلے میں حدیث کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں جتنا ایسے آ جائے نکال کر کے پھینک دے، لیکن ظاہر بات یہ اسی صورت میں بہت زیادہ ہو. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے جہاں تک اس کا اثر ہے، ہو سکتا ہے یہ امکان ہے عادتاً اتنا نکال کر کے پھینک دیا جائے اور باقی کو استعمال کیا جائے. دوسرا معنی ہے انکان جامدن. جامد جمع ہوا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ جمع ہوا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار علماء کہتے ہیں کہ اگر اس گھی سے یا جمی ہوئی کوئی چیز اس سے نکالیں اور وہ دوسرے حصے میں آ کر کے اس کو پر نہ کر لیں تو یہی جمع ہوا ہے. اپنی جگہ پر باقی رہ جائے تو کیا ہے، وہ جمع ہے. یہاں پر ایک بات ہم کہتے ہیں اور عرض کر دیں کہ اس حدیث کو جو دوسری حدیث ہے انکانا جامدن والی اور دوسرے سیال یعنی جو دونوں میں فرق کیا گیا ہے، حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے لیکن حدیث کے لحاظ سے اسے علماء نے ضعیف کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث اس کا دار و مدار اصل میں امام زہری کے اوپر ہے. امام زہری نے اس حدیث کو نہیں، امام زہری کے اوپر ہے، اور امام زہری نے اس حدیث کو عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کیا ہے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے میمونہ سے روایت کیا ہے. تو اصل دار و مدار اس حدیث کا کس کے اوپر ہے؟ زہری کے اوپر ہے. امام زہری کے جو شاگرد ہیں امام مالک ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ عن زہری عن عبداللہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس عن ام میمونہ. لیکن جب امام زہری کے دوسرے شاگرد جو معمر ہیں، معمر بن راشد، یہ روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کے بارے میں روایت کرتے ہیں معمر عن الزہری عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ. تو گویا معمر نے اس حدیث کو جب زہری سے روایت کیا تو اسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت قرار دیا، اور امام زہری کے دوسرے شاگرد جو جیسے امام مالک ہیں، سفیان بن عیینہ ہے، انہوں نے روایت کیا تو اسے حضرت ام میمونہ کی مسند قرار دیا. اور معمر کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے سہو ہوا کرتا تھا، جیسا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے. اس لیے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا. صحیح بخاری میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور خود حافظ حجر رحمہ اللہ کا بھی رجحان لگ رہا ہے کہ وہ اسی کے قائل ہیں. اور ویسے بھی علماء علامہ المانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے بھی اس حدیث کو یعنی جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے اسی بنیاد پر ضعیف قرار دیا ہے. واللہ اعلم. اب ہم اس حدیث کے فوائد طرف آتے ہیں. پہلا فائدہ، اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو باب سے مناسبت کیا ہے؟
حدیث تو باب تو کتاب البیوع کا چل رہا ہے، اور بیع کی، خرید و فروخت کی جو شرطیں ہیں اور کن چیز منع کیا گیا ہے اس کا بیان ہے۔ اور یہاں پر حضرت نے کیا کہا، اگر چوہا یا چوہیا گھی میں گر جائے تو اور مر جائے تو گویا اسے نکال کے پھینکو، اس کے ارد گرد جو اس کو پھینک دو۔ اصل کتاب البیوع سے مناسبت یہ ہے کہ اس گھی کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، یہ ہے اصل مناسبت۔ یعنی جس گھی کے اندر چوہیا گر کر کے مر جائے، جب تک اس گھی سے اترے حصے کو نکال نہ دیا جائے اس وقت تک اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اصل مناسبت اس باب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کی۔ دوسرا فائدہ، گھی اور اس قسم کی جیسی اشیاء جیسے ڈالڈا ہے اور بعض تیل ہوا کرتے ہیں، اگر چوہا گر کر کے مر جائے تو وہ چیز گویا ناپاک ہو جائے گی۔ اگر ناپاک نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال کر کے پھینکنے کا حکم نہیں دیتے۔ اس کو پھینکنے کا حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز ناپاک ہے۔ اگر جمی ہوئی ہے تو اتنا حصہ ناپاک ہوگا جتنے میں اس کا اثر ہے، اور اگر سیال ہے یعنی وہ جمی ہوئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں دوسری حدیثوں پر قیاس کر کے یہ کہا جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے اس کا رنگ، بو، مزہ بدل گیا ہے تو سارے کے سارا پھینک دیا جائے گا، اور اگر مقدار بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہے تو اس چوہے کو نکال کر پھینک دیا جائے گا اور باقی چیزیں استعمال کی جائیں گی۔ جی لیکن امام بخاری وغیرہ کی خیر یہ تو بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگر چوہا زندہ ہے تو اسے نکال کر کے پھینک دیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، اور اگر اس میں مر گیا ہے اور اس کی وجہ سے گھی وغیرہ کا رنگ وغیرہ بدل گیا ہے تو اسے پھینک دیا جائے۔ اگر اس سے رنگ، بو، مزہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے تو چوہا کے ارد گرد کا جو مادہ اسے نکال کر پھینک دیا جائے اور باقی کو استعمال کیا جائے۔ یہی مسلک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ تیسرا فائدہ، حدیث میں چوہیا کا ذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی عموماً گھروں میں رہتی ہے، لیکن یہی حکم ہر اس جانور کو ہوگا جو اس قسم کے جانور گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے گھی اور تیل میں گر جانے کا خطرہ ہے۔ چوتھا فائدہ، جو گھی یا تیل چوہا کی وجہ سے نجس ہو چکا ہے اس کو کیا پھینک دیا جائے گا؟ نہیں۔ اگر اسے کسی چیز کے میں استعمال ہو، جیسے لگانے کے لیے ظاہری چیزیں جس سے کوئی عبادت منسلک نہیں ہے، جیسے یا چراغ ہے اس میں جلانا ہے، تو ان چیزوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔